اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فجالی علیہ السلام مدد، میں ہوں وسیم عباس۔ محترم ناظرین، آج کا جو پروگرام جس کو آپ دیکھ اور سن رہے ہیں، اس میں میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایک خاص اہم مسئلے پہ میں گفتگو کروں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ایسی بات پہ بات کروں کہ جس بات پہ ہر بندہ بات نہیں کر رہا یا کرنا نہیں چاہ رہا۔ چونکہ ہمارے اس سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں اکثریت کافی لوگوں کی تعداد جو اس بہت بڑے گناہ میں شامل ہے، تو چونکہ لوگ خود گناہ میں شامل ہیں، تو شامل ہونے کی وجہ سے اکثریت کو یہ حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ بات کریں۔ دیکھیں، کبھی بھی قومیں اور معاشرے اور تہذیبیں ایک انسان کی طاقت سے کبھی بھی نہیں بدلتی۔ جب انسان کے ساتھ ملتا ہے، قومیں، قبائل سب اکٹھے ہوتے ہیں، لوگ ایک دوسرے سے شانہ بشانہ چلتے ہیں، تو پھر قومیں جو ہیں وہ دنیا کے نقشہ پر اور منظر عام پر اجاگر ہوا کرتی ہیں۔ اور جب بھی کسی بھی قوم کی تاریخ اٹھا کر آپ دیکھ لیں، کسی بھی قوم کی تاریخ کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب بھی کوئی قوم کسی بھی دور میں، کسی بھی عصر میں جب وہ ناکام ہوئی یا نامراد ٹھہری، تو اس میں جو سب سے زیادہ جو چیز دیکھی گئی وہ بددیانتی تھی، کہ جب لوگ بددیانتی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، اور بالخصوص جب لوگ کسی کا حق کھاتے ہیں، تو حق غصب کرنا یہ خدا کی بارگاہ میں اللہ اس کو اتنا ناپسند فرماتا ہے کہ پھر اللہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، اور قومیں خود صفحہ ہستی سے مٹ جایا کرتی ہیں۔ میرے ملک پاکستان میں بھی ایک بہت اہم ایک چیز جو آپ سب بھی کسی نہ کسی وقت میں اس چیز میں سے گزرے ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی مومن مسلمان کوئی بھی اس لمحے سے گزرے اور اس چیز سے گزرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جس کو کرپشن کہا جاتا ہے اور جس کو رشوت کہا جاتا ہے، یہ ایک ایسا کالا حصہ ہے انسانی زندگی کا، ایک ایسا داغ ہے انسانیت پہ یہ رشوت کا، جس میں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، غریبوں کو ستایا جاتا ہے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا کلاہما فی النار، یہ دونوں ہی جہنمی ہیں۔ چونکہ اس میں جتنا رشوت لینے والے کا گناہ ہے، اتنا ہی رشوت دینے والے کا گناہ ہے۔ جتنا ایک انسان کا جرم ہے، اتنا ہی دوسرے انسان کا جرم ہے۔ تو تاریخ اور اسلام کی نگاہ میں یہ دونوں انسان مجرم ثابت ہوں گے، رشوت دینے والا بھی اور رشوت لینے والا بھی۔ میری دست بستہ اپیل ہے ان لوگوں سے کہ جو ایسے عہدوں پہ فائز ہیں، جہاں پہ انہیں ایک دن میں بہت بار موقع ملتا ہے اس حرام فعل کا، کہ جس میں لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، بہت سے ادارے ایسے ہیں جو اس اذیت سے جڑے ہوئے ہیں، جو اس اذیت کو نعمت سمجھتے ہیں، اور اپنا حق سمجھ کر لوگوں سے اپنا رشوت کے نام پر یا اپنے چائے پانی کے نام پر، ہمارے ملک میں رشوت کو چائے پانی بھی کہا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، یہ وہ لعنت ہے، یہ رشوت، جس کو ہمیں اپنے معاشرے سے، اپنی سوسائٹی سے اس کو دور کرنا ہے، اور اس کو کبھی بھی دور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ آپ اسلام کو فالو نہیں کریں گے، آپ دین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ کیسا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ رشوت دیتے ہیں۔ رشوت لینے والے پہ مجھے حیف ہے کہ وہ رشوت لے رہا ہے، کیا اسے خوف خدا نہیں رہا؟ کیا رشوت لینے والے سے میرا ایک سوال ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد آپ نے اٹھنا نہیں ہے؟ کیا آپ کو اس بات پہ یقین نہیں ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونا ہے؟ کیا آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک ذرہ برابر نیکی اور بدی کا آپ سے سوال ہونا ہے؟ تو پھر اپنے آپ کو روکیے۔ دیکھیے، جو بھی انسان، میں نے معاشرے میں ڈھیروں ایسے افراد کو میں جانتا ہوں کہ جو لوگ اس لعنت سے جڑے ہوئے تھے،
اور کچھ جڑے ہوئے بھی ہیں، لیکن میں کیا دیکھتا ہوں، رزق کی فراوانی تو ان کے پاس ہوتی ہے، وہ رزق ہوتا ہے مگر وہ رزق حلال نہیں ہوتا۔ مجھے ایک بہت بڑی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ایسے فرد سے، وہ ایک مزدور مجھے ہزارہ مرتبہ وہ مجھے زیادہ عزیز ہے، جو سڑک پہ مزدوری کر کے، جو ٹھیلا لگا کے، جو ریڑھی لگا کے، جو مزدوری کر کے، جو حق حلال کا 700-800-900 روپیہ روزانہ کا گھر لے کے آتا ہے، ان کروڑوں، لاکھوں سے، ہزاروں سے زیادہ وہ خدا کی بارگاہ میں افضل ہے، اور زیادہ خدا کی بارگاہ میں وہ 1700-700-800 روپیہ زیادہ مقرب ہے بارگاہ خدا میں، بجائے ان پیسوں کے کہ جو کسی کا حق مار کر، جو کسی پہ ظلم ڈھا کر، کسی کا حصہ، کسی کا نوالا، کسی کے معصوم بچوں کے پیٹ سے روزی چھین کر جو آپ اپنے گھر لائے ہیں۔ تو خدا را، اگر آپ کو یہ جہاں چھوڑنا ہے اور آپ کو مرنا ہے ایک دن، تو آپ رکیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ امت کس کی ہیں، آپ بندے کس کے ہیں، آپ کس کی طریقت پہ چل رہے ہیں، کس کی شریعت پہ آپ عمل پیرا ہیں، اور آپ عمل کیسا کر رہے ہیں۔ جو ایسے جوان، اللہ نہ کرے کوئی آپ کے کچھ ایسے دوست ہوں جنہیں آپ جانتے ہوں کہ جو کسی نہ کسی وجہ سے سسٹم میں جڑے ہوئے ہوں، میں چاہوں گا کہ میں ان تک پیغام محمد و آل محمد پہنچا دوں، جو میرے ذمہ ہے میں وہ کر دوں، اور جو آپ کے ذمہ ہے وہ آپ کو کرنا ہے۔ دیکھیے، میں نے جہاں بھی دیکھا ہے کہ لوگوں نے جتنا بھی مال بنایا اس مال حرام سے، وہ کبھی ان کے کام نہیں آیا، یا تو وہ بیماری پہ خرچ ہو جاتا ہے، یا وہ جس طرح سے آیا ہے اسی طرح سے وہ پلٹ جاتا ہے۔ کبھی بھی اس پیسے سے ہم نے خاندان آباد نہیں دیکھے، ہم نے حرام کے رزق سے دنیا کو جڑتے دیکھا ہے، اولاد کو بری صحبتوں میں ہم نے پایا ہے کہ جنہوں نے برے طریقے سے، 2 نمبر طریقے سے، غیر قانونی طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے جن لوگوں نے دولت کمائی، وہ دولت ان کا تماشا بنی، اور نہ صرف اس جہان میں بلکہ ہر جہان میں وہ ان کے لیے تماشا ثابت ہوئی۔ رزق وہ بہتر ہے جو رزق حلال ہو، اور اسی لیے پاکستانی کرنسی کے اوپر یہ جملہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ حصول رزق حلال کے لیے کوشاں ہونا، کوشش کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ اور یاد رکھیے، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حلال لقمے پہ سوال ہوا، انسان جب رزق حلال کا لطف لیتا ہے، آپ دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس بہت سا پیسہ ہے، جس طرح سے بھی انہوں نے کمایا، مگر رزق حلال اور راہ حلال سے نہیں کمایا، تو وہ لوگ ہر چیز ہونے کے باوجود آپ کو بیماریوں میں اور مصیبتوں میں گھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور وہ مزدور لوگ اور وہ ہمارے بہن بھائی لوگ جو رزق حلال پہ گزارا کرتے ہیں، وہ بیماریاں ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی بیماری انہیں لگ بھی جائے تو وہ کم از کم اس بیماری کے ساتھ بھی ان کی حالت وہ نظر نہیں آتی جو رزق حرام کمانے والے کی حالت آپ کو صحت و تندرستی میں نظر آتی ہے۔ صحت و تندرستی پا کر بھی جن کے پاس شفا نظر نہیں آتی، اور جو بیمار ہو کر بھی آپ کو شفا یاب نظر آتے ہیں، یہ کرم ہے، یہ راز ہے اس رزق حلال کا۔ تو آئیے، رزق بات ہمیں بجائے کہ میں یہ بات کروں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا، حضور نے صاف صاف واضح فرما دیا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا کسی بھی معاملے پہ، کسی بھی نہج میں، کسی بھی کام میں اگر آپ کا حق نہیں بن رہا، تو آپ دولت کے ذریعے، لالچ کے ذریعے آپ وہ مقام حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کوئی عہدہ پیسے کے ذریعے آپ لے رہے ہیں، اور اللہ ہی حافظ ہے اس دنیا کا کہ اس دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کون کیسے کس جگہ پہ پہنچا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیو، آؤ رزق حلال پہ بات کرتے ہیں کہ رزق حلال کی برکت کیا ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ سوال ہوا کہ اے سرکار مدینہ، آپ یہ فرمائیے کہ رزق حلال کا کمال کیا ہے اور اس کی برکت کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حرام لقمے کا نہ کھانا۔ آپ کے پاس اگر آپ کو کوئی انسان دعوت دے رہا ہے رشوت کی، ایسے رزق کی جس میں اللہ کی رضا نہیں، جس میں آقا علیہ السلام کی رضا نہیں ہے، اور آپ وہ لینے سے انکار کر دیتے ہیں، تو اس ایک لقمے کا اجر، آئیے آقا علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ حضور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حرام لقمے کا نہ کھانا خدا کے نزدیک مستحب نماز کی 2000 رکعتوں سے افضل ہے۔ ایک حرام لقمے کا نہ کھانا
صرف ایک لقمے کا. اور یہیں آپ دیکھ لیں کہ اگر ایک انسان ایک لقمہ حرام کھاتا ہے تو کب اثر رہے گا دعاؤں میں, کب اثر رہے گا؟ رمضان المبارک ہے, رمضان المبارک آ گیا, آپ دیکھ لیں کہ اب لوگ خیرات کریں گے. لوگ ہو سکتا ہے کچھ پرسنٹ لوگ ان پیسوں میں سے خیرات کرتے ہوں جس میں کسی غریب کا حق ہے, کسی بیٹی کا حق ہے, کسی ماں بہن کا حق ہے, کسی دوست کا حق ہے, کسی ہمسائے کا حق ہے, کسی کی زمین پہ قبضہ ہے, کسی کے پلاٹ پہ قبضہ ہے, کسی کی جائیداد پہ قبضہ ہے, بہن بھائیوں کی جائیداد پہ قبضہ ہے. تو آپ خیرات کس لیے کر رہے ہیں؟ آپ اپنے خدا کو راضی کرنا چاہتے ہیں, لیکن جو آپ کی ڈائریکشن ہے, جو آپ کا راستہ ہے, وہ راستہ نہیں ہے جو اسلام نے تعین کیا, جس کا اسلام نے تعین کیا, جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا تعارف کروایا. تو اگر آپ کو قرب خدا, قرب محمد و اہل بیت محمد حاصل کرنا ہے تو زندگی گزارنے کے لیے سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ رزق حلال کا ہے کہ آیا جو آپ کھا رہے ہیں کیا وہ رزق حلال ہے؟ کیا وہ آپ نے کسی کے منہ سے نوالا تو نہیں چھینا؟ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ نے رزق حرام سے منہ پھیر لیا ہے تو جو ایک لقمہ حرام رزق آپ نے چھوڑا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2000 رکعت مستحب نمازوں سے وہ ایک لقمے کا ترک کر دینا افضل ہے. رزق حلال سب سے اہم مسئلہ ہے. رزق حلال کی فراوانی, اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے تو اس میں برکت خدا کی ذات نے اتنی رکھی ہے کہ آپ کو کبھی بھی مصیبتیں آپ کو گردش میں نہیں لیں گی, آپ مصیبتوں میں گھر نہیں سکتے اگر آپ رزق حلال چاہتے. حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آپ کو احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو پیسے ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے نہیں ہیں, اس پہ آپ کا حق نہیں ہے, آپ حقدار کو جانتے ہیں کہ اس کا حقدار کون ہے, تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آپ اس مومن کا حق اس کو واپس لوٹا دیں. جب آپ اس کا حق اس کو واپس لوٹائیں گے تو آئیں, لوگ دیکھتے ہیں حج بند ہو گیا, پوری دنیا میں شور تھا, حج کے قافلے نہیں جا رہے, عمرہ بند ہو گیا ہے, نئے نئے قوانین جو ہیں وہ لاگو ہو رہے ہیں. اگر آپ گھر بیٹھ کر ایک نہیں لا تعداد حجوں کا ثواب اور مقبول حجوں کا ثواب چاہتے ہیں تو آئیے اسلام کے قرب میں آئیں, محمد و اہل بیت محمد کے قرب میں آئیں اور دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی بہار ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک ایک درہم اس کے مالک کو لوٹانا 70 مقبول حجوں کے برابر ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک درہم جو مالک کو لوٹانا, آپ کو پتہ ہے کہ اس کا مالک میں نہیں ہوں, فلاں انسان فلاں ابن فلاں اس کا مالک ہے, اگر آپ اس کو لوٹا دیتے ہیں تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا لوٹانا 70 مقبول حجوں کے برابر اس کا ثواب ہے. انسان کیا کر رہے ہیں؟ انسان حرام راستوں سے, ناجائز راستوں سے لوگ رزق کما کر, لوگ چاہتے ہیں کہ اس کا 10% اللہ کے نام پہ دے دیا جائے اور 90% جو حرام مال ہے وہ آپ رکھ لیا جائے, تو ہو سکتا ہے وہ جو 10% مال ہے اس سے آپ کا 90% حلال ہو جائے. تو آپ سراسر آپ گمراہی میں ہیں, آپ سراسر اندھیرے میں ہیں. آپ اپنے آپ کو بیدار کریں, آپ جاگیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی کا 100 روپیہ ہے تو اس میں آپ 10 روپے اللہ کے نام پہ لگا دیں گے, یا اس سے آپ کوئی ہاسپٹل بنا دیں گے, یا اس سے آپ کوئی خیرات کر لیں گے, تو یہ جو طریقہ کار آپ کا ہے یہ سراسر آپ نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. وہ رزق جو کسی کا چھینا ہوا ہے, جو کسی سے لیا ہوا ہے, جو زیادتی کے ساتھ آیا ہے, جو ظلم کے ساتھ آیا ہے, جو رشوت کے ذریعے آیا ہے, جو کسی بھی ایسے کام کے ذریعے سے آیا جو اللہ اور محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے ساتھ نہیں آیا بلکہ ان کے ناپسندیدہ عمل کی وجہ سے آیا ہے, تو وہ رزق آپ کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے, قبر میں بھی عذاب ہے, میزان پر بھی عذاب ہے, اور جہنم میں بھی وہ اللہ نہ کرے وہ کسی کے عذاب کا باعث بن سکتا ہے. اگر ایسا معاملہ ہے تو ایک درہم جو لوٹا دے 70 مقبول حجوں کے برابر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اسے ثواب ملے گا. ابھی وقت ہے, اپنے آپ کو روکیں, سنبھالیں, اور خدا سے یا تو آپ کا یہ ایمان نہیں ہے کہ وہ رزق حلال فراواں عطا نہیں کرتا, یا آپ کہہ دیں کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے, اللہ نہ کرے, ایسا معاملہ نہیں. وہ ایسا سمیع و بصیر ہے, وہ ایسا ذوالجلال والاکرام ہے, وہ اتنا عظمتوں والا, اتنا وہ غنی ہے, اتنا وہ شاندار ہے, اتنا وہ کمال ہے کہ وہ زوال کی مثال ہی نہیں ہے اس کے دربار میں.
وہ ہمیشہ سے تھا، وہ ہمیشہ سے ہے۔ آپ نے مانگا نہیں اپنے خدا سے۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ کو ایسی بہت سی مثالیں ملیں گی کہ رزق حلال سے۔ ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے چنے بیچ بیچ کر، جن پہ اللہ نے اتنے کرم کیے کہ آج ان کا ملک میں نام ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے ٹھیلے لگا کے جنہوں نے اپنے آپ کو کامیاب کیا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے مزدوریاں کر کے اپنے آپ کو کامیاب کیا۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے کہ جنہوں نے محنت کر کے، مشقت کر کے، ہاتھوں سے کام کر کے ایک بہت بڑی جنہوں نے ملٹا نیشنل کمپنیوں کا سٹرکچر کھڑا کیا۔ تو کچھ بھی اس دنیا میں ناممکن نہیں ہے، لیکن مال کو حرام طریقے سے کمانا، رشوت کے ذریعے کمانا، ایک انسان پہلے دکھ میں ہے، ایک انسان مجبوری میں ہے، اس کو مزید مجبور کر کے اس سے یہ دنیا طلب کرنا، یہ لالچ اور یہ پیسہ اس سے طلب کرنا، یہ بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے خدا اور خدا کے رسول کو۔ خدارا جہاں بھی جائیں اس عمل سے اپنے آپ کو باز رکھیے گا۔ آگے چل کر حرام کھانا، حرام جب آپ کھاتے ہیں، اللہ نہ کرے جب کوئی بھی انسان حرام کھاتا ہے یا حرام کما کے بچوں کو کھلاتا ہے، اپنے اہل خانہ پہ اس کو خرچ کرتا ہے، تو یاد رکھیے معصوم فرماتے ہیں کہ قیامت میں بہت سی ایسی قومیں ہوں گی جن کے پاس اتنے اعمال ہوں گے۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ رمضان المبارک میں لوگ عبادات بھی کر رہے ہیں، لوگ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، لوگ صدقہ و خیرات بھی کر رہے ہیں، لوگ زکوٰۃ بھی ادا کر رہے ہیں، سارے اعمال ہوں گے۔ تو آئیے ذرا دیکھیے کہ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں ایسی قومیں بھی ہوں گی جن کے پاس مکے کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں ہونے کے باوجود انہیں دوزخ کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، مکے کے پہاڑوں کے برابر۔ اور جب پوچھا گیا کہ اے خدا کے رسول کیا وہ نمازی ہوں گے، تو آپ نے فرمایا ہاں وہ نماز پڑھتے ہوں گے۔ کیا وہ روزہ دار ہوں گے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ روزہ دار ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، اور رات کا ایک حصہ عبادت میں بھی بسر، یعنی نماز شب کے بھی وہ قائل ہو سکتے ہیں، رات کے ایک حصے میں وہ عبادت بھی کرتے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر انہیں جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس لیے کہ جیسے دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے آتی تھی وہ اس پر ٹوٹ پڑتے تھے، یعنی حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ دیکھیں آپ کی عبادتیں، اسی لیے کہا گیا ہے کہ بہت ساری عبادتیں معاشر میں جسموں کی تھکاوٹ ثابت ہوگی، بہت سارے روزے سوائے منہ کو باندھنے کے علاوہ ان کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہ لوگ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن کے سامنے جیسے رزق آتا تھا تو وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے تھے، وہ یہ خیال نہیں کرتے تھے کہ آیا یہ رزق حلال ہے، آیا یہ رزق پاک ہے، آیا جو رزق ہم لے رہے ہیں اس میں کسی کا حق تو نہیں ہے، یہ رشوت تو نہیں ہے، یہ حرام طریقے سے تو نہیں آیا، یہ 2 نمبر طریقے سے تو نہیں آیا، کیا اس رزق کے آنے سے میرے ملک پہ، میری قوم پہ، میرے خاندان پہ، میرے بچوں پہ کیا نیگیٹو اثر ہوگا؟ تو یاد رکھیے سارے پہلو ہیں جن کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آگے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ حکم ملا ہے کہ اپنی قوم کو ڈراؤں اور اس سے کہوں کہ میرے کسی گھر یعنی مسجد میں کبھی ایسی صورت میں داخل نہ ہونا جبکہ تمہارے ذمے میرے کسی ایسے بندے کا حق واجب الادا ہو جس پر تم نے ظلم کیا ہو۔ بے شک جب تک ایسا شخص، وہ شخص جو ظلم کرتا ہے، جو برے طریقے سے مال کماتا ہے، لوگوں کو تنگ کر کے مال کماتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، حق چھیننے کے بعد اگر آقا علیہ السلام فرماتے وہ مسجد میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو خالق کے ارشاد فرماتے ذرا سنیے، مال حرام کما کر آپ حج پہ جا رہے ہیں، مال حرام سے آپ عمرے پہ جا رہے ہیں، مال حرام سے آپ اگر کوئی فلاحی کام کر رہے ہیں، مال حرام سے آپ کوئی ادارے بنوا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ظلم کیا ہو میرے ایسے بندے کا جس پر تم نے ظلم کیا ہو، بے شک جب تک ایسا شخص، اللہ فرما رہے میرے سامنے نماز میں کھڑا رہے گا اور بندے کا حق اس کو نہیں لوٹا دے گا، میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس انسان پہ جو مسجد میں کھڑا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، سامنے کھڑے ہوئے بندے پہ، مگر اس کے ذمہ کسی بندے کا حق ہے جو واجب الادا ہے، کسی کا حق کھا کر، کسی کا غصب کر کے، کسی کا مال کھا کے، کسی کی جائیداد لوٹ کے، کسی کا حق کھا کے، کسی پہ ظلم کر کے اگر آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لعنت کے لیے پیش کر دیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ اللہ فرماتا ہے جب تک وہ اس بندے کا حق لوٹا نہ دے یا اس بندے کو راضی نہ کر دے تو اس وقت تک میں اس پر لعنت بھیجتا رہوں گا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ، غور سے سنیے یہ حدیث، بہت سا کہنے کو ہوتا ہے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی شارٹ کلپ بناؤں جس سے بات بھی پہنچے
آپ غور سے سنیں، آپ اس کو اپنے دوستوں میں پھیلائیں۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی لوگ اس کھاتے سے یا اس اللہ نہ کرے اس نظام سے، رشوت والے نظام سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان تک یہ شیئر بھی کریں اور ان کو پرسنلی آپ ریکویسٹ بھی کریں کہ خدا رب خود پر، اپنے ملک پر، اپنی قوم پر، اپنی قبر پر، اپنے معاشر پر وہ رحم فرمائیں۔ یہ سنیے گا، یہ کتنی بڑی حدیث ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، خدا کا ایک فرشتہ ہے جو ہر رات کو بیت المقدس میں آواز لگاتا ہے۔ کیا آواز لگاتا ہے؟ کہ جو کوئی حرام رزق کھائے گا، خدا نہ اس کا واجب عمل قبول کرے گا اور نہ مستحب عمل قبول کرے گا۔ واجبات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تولا، تبرع، امر بالمعروف نہیں، کچھ بھی اللہ قبول نہیں کرے گا اگر آپ رزق حلال۔ دعائیں کیوں نہیں مستجاب ہوتی؟ دعائیں اس وجہ سے مستجاب نہیں ہوتی چونکہ پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ لقمہ حلال کا لقمہ نہیں ہے، حرام کا لقمہ ہونے کی وجہ سے کیوں لوگ اللہ والوں کے پاس دوڑتے ہیں، کیوں ان انسانوں سے لوگ، کیوں علماء و ذاکرین سے، یا کیوں لوگ ان لوگوں سے جو رزق جو خالق سے جڑے ہوئے ہیں ان سے کیوں کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیں؟ اولیاء اللہ کے پاس رش کیوں ہوتا ہے؟ رزق حلال پیٹ میں ہونا یہ شرط ہے۔ اگر آپ کے پیٹ میں لقمہ رزق حلال کا ہے تو پھر آپ کی دعا کو کوئی بھی مستجاب ہونے سے روک نہیں سکتا۔ ادھر خالق لم یزل آقا علیہ السلام فرما رہا ہے، اللہ آواز ندا آتی ہے، فرشتہ کہتا ہے کہ جو کوئی بھی حرام رزق کھائے گا، خدا نہ اس کا واجب عمل قبول فرمائے گا اور نہ مستحب۔ چاہے تم اتنی نمازیں پڑھو، ایک اور حدیث، چاہے تم اتنی نمازیں پڑھو اور اپنے پیروں پر اتنے کھڑے رہو کہ زمین میں گڑے ہوئے کھونٹوں کی طرح ہو جاؤ، اور چاہے اتنے روزے رکھو کہ کمزور ہو کر خشک لکڑی کی مانند پتلے پتلے ہو جاؤ اور جھک کر کمام بن جاؤ، خدا تمہارے یہ اعمال صرف اس پرہیزگاری کی بدولت قبول کرے گا جو تمہیں گناہ سے بچائے۔ اللہ پرہیزگاری کو، اسی لیے تو تقوی کا، دیکھیں تقوی اللہ نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے اعلان کیا، کسی پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ تقوی، پرہیزگاری، ایمانداری، دیانتداری، خلوص، جذبہ، کردار، سچائی، حق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو زندگی گزارنے کا معیار بتاتی ہیں کہ آپ نے زندگی کن معیار پہ گزارنی ہے۔ تو بھائیو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں ہر عمل کو قبول کروں گا تو پرہیزگاری کی بنیاد، تقوی کی معیار پر۔ انما الاعمال بالنیات، اگر آپ رزق حرام میں سے اگر آپ اللہ کو راضی کرنے لگ گئے تو ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہمیں خود اس سمت کو، اس ڈائریکشن کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے کہ جو ہمیں قرب خدا کے لیے لے جائے۔ اور یاد رکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سجدے میں پڑا ہوا ہے اور رو رو کے وہ دعائیں کیے جا رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گزرے اور طور پہ گئے، اور جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہی شخص ویسے ہی سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ اگر تیری حاجت میرے بس میں ہوتی تو میں ابھی قبول کر لیتا۔ تو فوراً حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے اور کہا کہ اے موسیٰ، اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو بندہ جو اس وقت زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ اگر اتنے یہ سجدے کرے کہ اس کی گردن ٹیڑھی ہو جائے، لیکن میں اس وقت تک اس کی دعا قبول نہیں کروں گا جب تک یہ ان باتوں سے باز نہ آ جائے جو مجھے ناپسند ہیں۔ آپ مال حرام لاتے ہیں اور آپ اس میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں تو یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اس سے آپ کا 1 روپیہ، آپ نے 700 روپے پہ آپ نے مزدوری کی، 1 روپیہ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دے دیا تو وہ کروڑوں اربوں سے وہ 1 روپیہ خدا کو زیادہ عزیز ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کی زندگی میں سے بھی آپ کو مل جائیں گی۔ دین کی بنیاد گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچو، عبادت گزار اور متقی بن جاؤ، تقوی پر قائم رہو اور اس کے بغیر نہ رہو۔ اس میں شک نہیں کہ جو عمل قبول ہوگا وہ کم نہیں ہوگا۔ چھوٹا سا بھی عمل اگر اللہ نے قبول کر لیا تو اللہ معاشر میں اس کو اتنا بڑا کر دے گا جو آپ کی نجات کے لیے کافی ہوگا۔ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کسی کا حق دینا ہے، کسی کا حق کھایا ہے، اگر آپ واپس کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو آپ اس کا حق اس کو واپس لوٹا دیں۔ اگر آپ واپس لوٹانے کی طاقت اور جرت نہیں رکھتے تو آپ کم از کم اس سے جا کے معافی مانگ لیں اور خدارا یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ کو رزق حلال کمانے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، نہ کہ کسی کا حق چھیننے کے لیے یا کسی کا حق مارنے کے لیے۔ میری تمام ان احباب سے بھی گزارش ہے جن کو اللہ نے بڑے بڑے عہدوں سے سرفراز کیا ہے، اپنے عہدوں کو پہچانتے رہیں، اپنے ذات کو پہچانتے رہیں۔ یہی ایک بہت بڑا کمال ہے کہ اس دور میں، اس زمانے میں اللہ نے
آپ کو ایک عہدے سے نوازا تو یہی اس کا بہت بڑا کرم ہے. باقی چیزیں ساری فنا ہو جانے والی ہیں. جو کام رہ جائے گا وہ آپ کا کردار باقی رہ جائے گا. میری دعا ہے کہ خالق لم یزل آپ کو اور ہمیں رزق حلال فراواں عطا فرمائے اور مولا تمام لوگوں کی پریشانیاں محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے صدقے مالک دور فرمائے. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی. خدا حافظ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.